اور بیٹی کو آدھا دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے وہ وراثت نہیں ہے، وہ گفٹ ہے، وہ ہبہ ہے۔ لہذا جب وہ گفٹ ہے تو اس میں گفٹ کے حکام جاری ہوں گے، چاہے باپ نے اس پہ یہ لیبل لگایا کہ میں وراثت زندگی میں بانٹ رہا ہوں، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ آپ اس شرعی اصطلاح کو چینج کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ اگر روزے کو نماز کا نام دے دیں، نماز کو روزے کا نام دے کے وہ حکام اس پہ لاگو کریں تو غلط ہو جائے گا۔ آپ کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بغیر وضو کے پڑھوں گا کیونکہ یہ نماز ہے، لیکن میں اس کو روزہ کہوں گا اور روزہ بغیر وضو بھی ہو جائے گا، تو بھائی نماز کے حکام میں جو شریعت نے بیان کیے ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو شریعت نے ہبہ کے جو احکام بیان کیے ہیں وہ بھی چینج نہیں ہو سکتے وراثت کا لیبل لگا کے، اور جو وراثت کے حکام ہیں اس پہ گفٹ کا لیبل آپ لگا دیں تو وہ گفٹ نہیں بن جائے گا۔ تو وراثت کے حکام اور ہیں، گفٹ کے حکام اور ہیں، چاہے آپ نام ایک دوسرے کو کچھ بھی دے دیں۔ وراثت کے حکام یہ ہیں کہ وہ متعین ہے، بیٹے کو دگنی، بیٹی کو آدھی، بیوی کا 8واں حصہ، باپ کا 6واں حصہ، ماں کا 6واں حصہ، یہ نارملی جو وراثت کے حکام ہیں۔ لیکن گفٹ کے حکام کیا ہیں؟ جب آپ زندگی میں دیں گے تو اولاد میں برابری ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرے کو بھی دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم قرار دیا، اس لیے یہ عام حالات میں یہ ناپسندیدہ ہے، برا عمل ہے۔ اولاد میں چاہے بیٹی ہو یا بیٹا برابری ضروری ہے۔ بیٹے کو جتنا دیا بیٹی کو بھی اتنا ہی دینا پڑے گا، اس کو آدھا نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، ضرورت کی بیس پہ، خدمت کی بیس پہ یا دینداری کی بیس پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کو ضرورت زیادہ ہے، ایک بیٹے کو، باقی بیٹوں کو ضرورت زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک بیٹا بیچارہ فاقے سے ہے، اس بیس پہ آپ نے اس کو پراپرٹی میں زیادہ دے دیا اور ہینڈ اوور بھی کر دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں آپ ناانصافی نہیں کر رہے بلکہ کسی بیس پر آپ ایک اگلے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بیٹے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، بیٹی کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس بیس پہ آپ نے بیٹی کو کم دیا، بیٹے کو زیادہ دیا۔ بعض دفعہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، بیٹی کو ضرورت زیادہ ہے، وہ ایسے گھرانے میں گئی ہے کہ وہ غریب گھرانہ ہے، وہاں بیچاری کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی سسرال میں، اور بیٹا ماشاءاللہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، تو باپ نے کیا کیا کہ بیٹی کو ایسی صورت میں زیادہ جائیداد دے دی، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ضرورت کی بیس پہ، خدمت کی بیس پہ بھی زیادہ دے سکتا ہے باپ، کہ بھئی ایک نے خدمت بہت زیادہ کی ہے اور ایک نے نالائقی کا اظہار کیا، وہ باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، اس بیس پہ باپ نے زیادہ دے دیا، چاہے وہ بیٹی کو دے یا بیٹے کو دے، یعنی بیٹا اور بیٹی کی بیس پہ فرق نہیں کریں گے آپ، اس بیس پہ فرق کریں گے خدمت کس نے زیادہ کی ہے تو بیٹے کو زیادہ دے دیں۔ اور تیسری بیس ہے دینداری۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ نالائق، اس کو میں نے وراثت دی تو یہ بیچ باچ کے شراب کباب میں، فلموں میں، ڈراموں میں اور چکر بازیوں میں اڑا دے گا، دوسرے کو دی یہ مسجدیں بنوائے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کرے گا، میرے مرنے کے بعد میرے باقی بچوں کا خیال کرے گا، یہ ایک ریلائبل آدمی ہے اور دیندار آدمی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے، تو اس بیس پہ آپ نے زیادہ دے دی، یا بیٹی کو اس بیس پہ زیادہ دے دیا کہ وہ دیندار ہے، تو ان تین بیسس پہ آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ تین بیسس کیا ہیں؟ ضرورت، خدمت اور دینداری۔ اس کے علاوہ آپ بلا وجہ دے رہے ہیں تو زیادہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب گویا یہ آپ باور کرا رہے ہیں کہ یہ میرا سوتیلا ہے اور یہ سگا ہے، تو یہ غلط ہے، شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو اس بیس پہ آپ زندگی میں جائیداد تقسیم کر سکتے ہیں۔ نائٹ ڈریس میں فجر پڑھنا کیسا ہے؟ کیا رات کے کپڑوں یعنی ٹی شرٹ اور پاجامہ میں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا بدلنا ضروری ہے؟ خرم صاحب امریکہ سے پاجامے کا لفظ مجھے بہت اچھا لگا۔ امریکہ والے اکثر پاجامہ کو پاجامہ نہیں کہتے، لیکن آپ نے اپنی پرانی روایات کو ماشاءاللہ باقی رکھا اور پاجامے کو بھی آپ نے باقی رکھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ بھائی نماز میں یہ ضروری ہے کہ سطر ڈھکا ہوا ہو، تو وہ چاہے پاجامے سے ڈھانکیں یا پینٹ سے ڈھانکیں یا شلوار سے ڈھانکیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں۔ البتہ نماز ایسے ڈریس میں پڑھنا جو ڈریس پہن کے آپ عام محفل میں جانے سے شرماتے ہیں، جیسے دھوتی بنیان میں آپ عام محفل میں نہیں جا سکتے، چڈی بنیان پہ، چڈی تو خیر وہ سطر ہی کھل جائے گا آپ کا، لیکن بہرحال دھوتی بنیان ہے یا بغیر بنیان کے آپ صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا ڈھانپ لیں تو نماز تو ہو جائے گی، مگر ایسے ڈریس میں نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے جس ڈریس میں آپ عام محفل میں جاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو پراپر ڈریس پہن کے نماز پڑھنی چاہیے، کبھی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں کوئی تحریر دیکھ کر سمجھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ عارف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر نمازی کی نظر سامنے کسی آیت یا درود پر پڑے اور وہ اسے سمجھ بھی جائے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ہو جائے گی نماز، اگر وہ زبان سے نہیں پڑھتا، زبان سے پڑھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ دکان کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ،
محمد صدیق بلوچستان سے پوچھتے ہیں دکان سے زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے نکالیں گے یا قیمت خرید کے حساب سے؟ دکان سے زکوٰۃ کا مطلب ان کا یہ دکان میں جو سامان پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے، یہ میرا خیال ان کی مراد ہے. تو جو سامان آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہے اس کی جو ریٹیل پرائز ہے، جس پرائز پہ وہ کسٹمر آپ سے خریدے گا اس پرائز پہ آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. جس پرائز پہ آپ نے کمپنی سے مال اٹھایا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں نکلتی. Ask Mufti Tariq Masood.